اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبيات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللقطهي سبحان اللہ مكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر نعرہ حیدر حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد آواز بلند صلوات ولایت محمد آل محمد کی سائے میں زندگی کا ایک ایک سانس بسر فرمانے والے میرے معظم مکرم سامعین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ نمبر 5 کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہم
شیعان محمد و آل محمد 14 صدیوں سے اس نعرے کے حق میں ہی نہیں بلکہ اس کے داعی ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہی اسلام کی عظمت اور حقیقی قوت کا دوسرا نام ہے۔ ہم نے ہمیشہ اخوت، محبت، بھائی چارہ کی پیش نظر اپنے ہر دور کی نسل کی پرورش کی ہے۔ ہم اتحاد کے قائل ہیں لیکن ادغام کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اتحاد ہی کو مد نظر رکھا ہے اور یہ ہمیں ورثے میں ملا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ ہم ادغام کے قائل نہیں۔ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب اب ایک طرف اخوت، محبت، بھائی چارہ کی فضا کو قائم رکھنے کا آپ نعرہ بلند کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سواد اعظم کے فیصلے سے ہٹ کر رسول پاک کے بعد حضرت علی کو رسول کا بلا فصل خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ایک تفریقی راستے پر قائم کیوں ہیں؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے، یہ میں نے موضوع آج کل انٹرنیٹ پر ایک بہت بڑے پاکستان کے سکالر کی تقریریں چل رہی ہیں تو اس کے پیش نظر میں نے یہ آیت تلاوت کی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف فیصلہ قبول کرنا ہے قرآن۔ قرآن ہمیں کیا حکم سنا رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو، بہت اچھا، بہت اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو رسول دے وہ لو، تو پھر شیعان محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ ہے اور ائمہ علیہ السلام نے ہمیں یہ عقیدہ خود بخشا ہے کہ شیعہ حضرات تفسیر بالرائے کو اپنے نزدیک حرام سمجھتے ہیں۔ میں نے کسی اور کی بات نہیں کی، اسی لیے میں نے اپنے نزدیک پر زور دے کر عرض کیا ہے کہ ہم اہل تشیع شیعان محمد و آل محمد تفسیر بالرائے کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کسی ذاکر، کسی واعظ، کسی علامہ، حتیٰ کہ کسی مجتہد یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ نعرہ بلند کرے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو۔ اور ذکر نام ہے قرآن میں رسول کے 10 ناموں میں سے ایک نام۔ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ذکر رسولہ، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کر دیا۔ اللہ واضح اعلان فرما رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو، یعنی میرے رسول کی اہل بیت سے پوچھو۔ اسی لیے رسول فرما کر جا رہے ہیں کہ اتنی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، کہ میں تم پہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور
تفسیر صرف اور صرف رسول پاک سے لینی ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول، یا حرف ندا ہے، رسول اس کا منادہ قرار پا رہے. اے رسول بلغ، تبلیغ کر دے، پہنچا دے، کہہ دے ماں وہ جو کچھ کے انزل نازل کیا جا چکا ہے الیکا تیری طرف، من ربک تیرے رب کی جانب سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا، وہ علیم ہے، اس کے علم میں ہے، وہ اس کے ارادے کے بغیر بولتا ہی نہیں، اور اس کے حکم پر کام کرنے سے روک کیسے سکتا ہے. لیکن ہمیں کام کی اہمیت جتانی تھی، اسی لیے رسول سے فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو 23 سالہ تبلیغ دین اسلام کا حق ایسے سمجھو کہ تم نے ادا ہی نہیں کیا. معلوم ہوا پوری تبلیغ رسالت کا دار و مدار ہے اس کام پر. اب وہ کام کیا ہے؟ بلکہ میں ایک فکرہ اور کہہ دیتا ہوں، تمام انبیاء کی تبلیغ کا انحصار ہے ہمارے نبی کی نبوت کی تبلیغ پر، اور ہمارے نبی کی تبلیغ کا دار و مدار ہے آج کے اس کام پر. وہ کام کون سا ہے؟ ایسا کام تو ہے کہ خدا نے جو وعدہ مکہ میں نہیں کیا وہ یہاں کرنا کہ اللہ جاسم ہوگا من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. وہ ایسا کام تھا کہ کچھ لوگوں سے اللہ کو یقین تھا، یہ قدم اٹھا بیٹھے تھے. اسی لیے رسول سے فرمانا پڑا کہ اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اور میرا حبیب یہ بھی سن لے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اگر کوئی تیرے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تو دل بلور نہ کرنا، رنجیدہ خاطر نہ ہونا. اللہ تو کافروں کو ہدایت بھی نہیں کرتا. تو جب اتنا اہم کام ہے تو ہر دور کی نسل تک پہنچانا چاہیے. جو نوجوانوں نے ملت اسلامیہ ہے کہ یہ کون سا کام ہے. لیکن مقام حیرت ہے کہ حضرت علامہ مودودی صاحب نے، سلطان الہند حضرت علامہ سلطان محمود صاحب نے، حضرت علامہ سید محمد محمود الحسن صاحب نے، حضرت علامہ سید محمد عرب رفائی نے اس آیت کا ترجمہ لکھنے کے بعد ایک حرف لکھنا گوارا نہیں کیا کہ وہ کون سا کام ہے. جب اتنا اہم کام ہے کہ جس پر نبی الانبیاء کی پوری تبلیغ نبوت اور رسالت کا انحصار ہے، لکھنا گوارا نہیں کیا. اب ہم دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1، حضرت علامہ ابن اسیر نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے لکھا ہے ایک واقعہ کہ جب رسول ایک درخت کے تنے کے ساتھ پشت لگا کر تھوڑا سا سستا رہے تھے تو ایک کافر اپنی تلوار ہاتھ میں لہراتا ہوا رسول کے سامنے آ کر رکا اور اپنی بلند آواز میں کہنے لگا کہ اے یتیم عبداللہ، اب میری تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جس نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اس کے بدن پر راشا طاری ہوا، درد کے ساتھ ٹکرایا، اس کا سر پاش پاش ہو گیا. یہ لکھ کے تفسیر ختم کر دی ہے. پھر اس کے نیچے 2 لفظ اور لکھے کہ جب رسول
خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے دوران یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ لکھ کر آگے علامہ نے نہیں لکھا بھائی اتنا ضروری کام تو تھا یا اتنا ضروری حکم تو تھا کہ رسول خطبہ دے رہے اور خطبے کے دوران اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو رہا ہے، تو آخر جب خطبے کے دوران حکم نازل ہوا ہے تو رسول نے اس حکم جو سنانا تھا وہ کیا سنایا؟ صرف اتنا دیکھ کر تفسیر کو روک دیا گیا ہے۔ حضرت علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب نے اپنی تفسیر کے حاشیے پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ اللہ نے رسول کو حکم بخشا کہ جس طرح تم نے کل پہنچایا ہے اسی طرح جز بھی پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، اتنا اہم جز تو تھا، تو نے پہنچائے ہیں آکام، اسی طرح جو بھی پہنچا دے۔ انہوں نے آکام نہیں لکھا، یہ میں نے تشریحاً کہا کہ جس طرح کل پہنچایا ہے ویسے جو بھی پہنچا دے، تو کم از کم لکھو تو صحیح کہ وہ جز کون سا ہے، کہ اگر نہیں پہنچاتا تو ساری تبلیغ اسلام۔ لیکن نہیں لکھا۔ اس کے بعد حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے حاشیے پر، اس حاشیے میں حضرت علامہ تھانوی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رسول سے فرما رہا ہے کہ جس طرح تو نے ظاہری یعنی جو وحی ظاہری ہے جس طرح تو نے وہ پہنچائی ہے، اسی طرح وحی خفی کی بھی تبلیغ کر دے، یعنی پوشیدہ وحی بھی پہنچا دے۔ یہ لکھ کر تفسیر کو روک دیا ہے۔ پھر بتاؤ تو صحیح کہ وہ وحی خفی ہے۔ جس طرح پہلے چلی پہنچائی ہے اسی طرح پہلے خفی بھی پہنچا دو۔ آگے ایک خط نہیں لکھا تو کیا پتا چلے تفسیر پڑھنے والے کو کہ وہ پہلے خفی کون سی ہے، بتائیں وہ پہلے خفی کون سی ہے، لیکن نہیں بتائی۔ ہاں صدیوں سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہے پہلے چلی، ایک ہے پہلے خفی۔ پہلے چلی وہ ہے جو جبرائیل کے ذریعے سے رسول پر نازل ہوئی، جس میں جبرائیل وسیلہ بنا، اور وحی خفی وہ ہے جہاں اللہ نے جبرائیل کا واسطہ ہٹا دیا، وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گیا۔ اور اللہ کو فرمانا پڑا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اللہ نے وحی کی اپنے عبد پر جو وحی اسے چاہی۔ حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب آپ پھیرا شریف میں جو اس کا ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ لکھنے کے بعد حاشیے پر تحریر فرماتے ہیں اور باقی نسخوں میں نیچے تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رسول کو یہ حکم بخشا کہ میرے تمام احکام